میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کے لیے سلسلہ اسلامی زندگی لے کر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں آج کس ٹاپک پہ بات ہونی ہے، وہ موضوع ہے، وہ ٹاپک ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ۔ اس پر بات کریں گے، آپ کے سیرت کے کچھ پہلوؤں کو لیں گے، آپ کی فضیلت کو، آپ کی شان و شوکت کو بھی بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کو بڑا نوازا جاتا ہے۔ ایک شخص تھا، اپنی سادہ زندگی گزار رہا تھا، کوئی خاص عمل نہیں تھا، لیکن قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک علیہ السلام کا خواب میں دیدار نصیب ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب اس شخص نے دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیرا ہوا تھا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کون سی خطا ہوئی کہ آپ نے رخ انور پھیرا ہوا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، میں تجھے نہیں جانتا۔ وہ بڑا حیران ہوا، سوچنے لگا کہ میں نے تو علماء سے سن رکھا ہے کہ نبی اپنے ہر امتی کو اس کی ماں سے بڑھ کر جانتے ہیں، اور قرآن گواہی دیتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ان مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں، اور یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے نہیں جانتے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تو نے کبھی مجھ پر درود پڑھ کر مجھے اپنی یاد نہیں دلائی تو میں تجھے کیسے جانتا ہوں گا؟ اب جب صبح اٹھا تو دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ اپنے ارادے، اپنے عزائم میں یہ بات شامل کر چکا تھا کہ اب میں نے روز ایک مخصوص وقت میں مخصوص مقدار کے مطابق روز حضور پاک پر درود پڑھنا ہے۔ یہ معمول شروع کیا۔ چند دن گزرے تھے کہ کرم ہوا، پھر سے دیدار نصیب ہوا۔ خواب میں نبی پاک علیہ السلام کا جلوہ دیکھا۔ اب دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام تبسم فرما رہے تھے، آقا مسکرا رہے تھے، اور ارشاد فرمایا، اے شخص، اب میں تجھے جانتا بھی ہوں اور کل قیامت کے دن تیری شفاعت بھی کروں گا۔ درود پاک پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کا دیدار بھی نصیب ہو جاتا ہے، اور آقا نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ قیامت کے دن اس کے شفیع ہوں گے جو درود پڑھتا ہوگا۔ آئیے ایک بار مل کے درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ واقعہ کافی پرانا نہیں، چند سالوں قبل، یوں کہہ لیں کہ 100، 150، 200 سال قبل کا واقعہ ہے۔ بر صغیر کے ایک مشہور عالم حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے، جن کی ولادت 1 رمضان المبارک کو 1275 سنہ ہجری میں ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار آپ کے پاس ایک انگریز پادری آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہیں مسلمان کہ آپ لوگوں کی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ آپ کے نبی کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، ان کا ذکر قرآن میں کہاں موجود ہے؟ میں نے پڑھا، مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، کیا تم ایسا کہتے ہو؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے پوچھا، تمہارے پاس قرآن ہے؟ کہا ہاں میرے پاس ہے، میں نے جیب میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے جیب سے قرآن نکالا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ شاید اس کا یہ ادب تھا اور اس کا قرآن کا یہ اہتمام کرنا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے پورا پڑھا ہوا ہے؟ کہا میں نے پورا قرآن پڑھا ہے۔ تو قرآن سے محبت اور قرآن کے ادب کی وجہ سے شاید اس پر یہ انعام ہونا تھا کہ اب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کرو۔ اس پادری نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو پڑھنے لگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی بسم اللہ پڑھی تو آپ نے اسے روک دیا، کہا رک جاؤ، تم جانتے ہو بسم اللہ کے اعداد کتنے ہیں؟ کہا جی 786 ہیں۔ کہا آؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہاں امام حسین کا ذکر کیسے ہے۔ کہا کہ امام حسین اس لفظ کے عدد بنتے ہیں 210،
امام حسین کا سن پیدائش ہے 4 ہجری، امام حسین کا سن شہادت ہے 61 ہجری، اور آپ کا جو مقام شہادت ہے وہ کربلا ہے، کرب و بلا، اس کے بنتے ہیں 261 حروف اعداد۔ اور فرمایا امام حسن کے عدد یہ 200 بنتے ہیں، اور اسی کی طرح امام حسن کی شہادت کا سن جو تھا وہ 50 ہجری ہے۔ کہا ان سب کو جوڑو، 210 پھر اس میں 4 ملاؤ، پھر اس میں 61 ملاؤ، پھر 261 ملاؤ، پھر 200 ملاؤ اور 50 ملاؤ، تو یہ کل 786 بنتے ہیں۔ کہا تم نے پوچھا تھا امام حسین کا ذکر کہاں ہے، دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہی تمہیں امام حسین کا ذکر بھی نکال دیا، ان کا سن شہادت بھی موجود ہے، ان کا سن ولادت بھی موجود ہے، مقام شہادت بھی موجود ہے، ساتھ ان کے بھائی کا اور ان کی شہادت کا سن بھی موجود ہے۔ یہ سارا ذکر قرآن ہی میں تو ہے۔ جب اس پادری نے آپ کی حاضر جوابی دیکھی اور آپ کی علمی جلالت دیکھی، اتنا زیادہ علمی اور اتنا زیادہ علم و عمل سے بھرپور عظیم عالم دیکھا، تو اس نے گواہی دی اور وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے میں جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، جہاں پر ان کا ذکر ملتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے قرآن سے ایک مقام ملتا ہے، ایسا نہیں کہ قرآن میں صرف اسی طرح سے ہے، قرآن میں متعدد مقامات پر اہل بیت اطہار کا ذکر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 22 ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 33 ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور آپ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین کو چادر مبارک میں لے کر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ اہل بیت کون ہیں۔ اس میں آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں خوب ستھرا فرما دے، خوب پاک کر دے۔ اسی طرح اور قرآن کے مقامات پر بھی ذکر ملتا ہے اہل بیت کا، نبی پاک کے قرابت داروں کا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ شورا ہے، پارہ 25 ہے اور آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم فرما دو میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قرابت، آپ کے رشتہ داروں کی محبت کا آپ نے تمام مومنوں سے مطالبہ فرمایا، اور اللہ پاک جل جلالہ نے اس کا حکم قرآن میں نازل فرمایا۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل قرابت یعنی جن سے محبت کرنے کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسنین کریمین، کہ ان کی محبت کو اللہ نے رکھنے کا حکم دیا کہ ان سے محبت رکھو اور ان کی محبت کو اپناؤ۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار، امام حسن، حضرت علی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان سب کے اور بہت سے فضائل آئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی فضائل عطا فرمائے، کئی شانیں آپ کی بیان فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یعلا بن مرہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کسی جگہ دعوت تھی، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ساتھ لے کر دعوت پر روانہ ہوئے، تو اس وقت راستے میں ایک مقام پر دیکھا کہ نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی چھوٹی عمر میں تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیزی سے ان کی طرف بڑھے اور جیسے والد اپنے بچے کے لیے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ بچہ آ کر سینے سے لگ جائے، ایسے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ مبارک کھول دیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ کر سینے سے لگ گئے۔ پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ان کے بارے میں ارشاد فرمایا انہیں اپنا سبت فرمایا. یہ سبت رسول ہے، ان کا یہ لقب بھی ہے، سبت یعنی نواسا. پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے محبت فرما، اسے اپنا محبوب بنا لے اے اللہ تو اس سے محبت فرما. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کے پھول فرمایا. آقا انہیں سونگا کرتے تھے. ان کی یہ شان کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے. یہ جب پیارے آقا سجدوں میں ہوتے اور یہ کمر پر آ جاتے، پیٹھ پر آ جاتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کو طول دیتے تھے. اسی طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے. آپ خود فرماتے ہیں دنیا دار تو کسی بھی نیک یا بد سے محبت کر لیتا ہے، ہاں جو ہم سے صرف اور صرف آخرت کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ پاک کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے، تو وہ اور ہم قیامت کے دن ایسے ایک ساتھ ہوں گے. پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور ساتھ کی انگلی دونوں کو اکٹھا کر کے فرمایا امام حسین سے جو محبت رکھتا ہو اور آخرت کی خاطر محبت رکھے اسے قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ مل جائے گا. سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی برکت سے مغفرت ملی. سبحان اللہ. کیسے؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ عمر بن لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سامنے جو ان کی بہت بڑی فوج جمع تھی اسے دیکھ کر ایک تمنا کا اظہار کیا. بہت بڑی کثرت میں تھی. تمنا کا اظہار یوں کیا، کہنے لگے کاش کہ میں اس وقت ہوتا جب امام حسین کو شہید کیا جا رہا تھا، میں ساری فوج کے ساتھ، سارے مال و منصب کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ امام حسین کے ساتھ شریک ہو جاتا اور ان کی خوب مدد کرتا، ان کی خوب معاونت کرتا. ان کی خواہش تھی امام حسین کی محبت میں. اب اس زمانے کے ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے جنہوں نے خواب میں غیبوں کی خبر دینے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھا. جب زیارت ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر بن لیث سے کہہ دینا کہ اس کے دل میں جو خیال آیا ہے ہمیں اس کی خبر ہے اور ہم نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا ہے، اللہ پاک اسے اس ارادے پر بڑا اجر عطا فرمائے گا. اور کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ حضرت عمر بن لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے بعد جب انہیں خواب میں کسی نے دیکھ کر پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو آپ نے جواب دیا کہ محبت امام حسین کے سبب، جو میرے دل میں محبت امام حسین تھی اس کے سبب اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا صلہ تھا، بدلہ تھا کہ بخشش عطا ہو گئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف سنیں کون تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر تھے. آپ چھوٹے اور امام حسن بڑے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 سن ہجری کو مدینہ پاک کے اندر پیدا ہوئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا اور شبیر کہا. شبیر یہ دوسری زبان میں حسین ہی کے معنی میں آتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. آپ کا لقب سبت رسول ہے. سبحان اللہ. اور بعض روایتوں میں آپ کا لقب ریحانۃ الرسول یعنی نبی پاک کے پھول، کیونکہ پیارے آقا آپ کو سونگا کرتے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر بات کریں تو سبحان اللہ، خاندان آل رسول سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ ایسی خوبصورت صفات اور عادتوں کے مالک تھے کہ جو آپ ہی کا حصہ تھی. جہاں آپ نے اسلام کی خاطر اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق بھی ایسے کریمانہ، آپ کی عبادتیں، آپ کی سیرت کا ایک ایک پہلو بہت زیادہ خوبصورت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتوں کی اگر بات کریں تو بہت بڑے عبادت گزار، خوب عبادتیں کرتے، عبادت میں بڑی رغبت رکھتے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے نمازیں پڑھتے
اور روزے رکھا کرتے تھے، حج کرتے، صدقہ و خیرات خوب کیا کرتے تھے، بھلائی کا کام بجا لایا کرتے۔ اور اسی طرح فرمایا شہزادہ امام علی مقام امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابو جان یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، منقول ہے کہ آپ نے زندگی میں 25 حج پیدل فرمائے، سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدہ عبادتیں کون سی تھیں؟ تو عاشورہ کی رات جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں موجود تھے، آپ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کسی طرح جنگ کو کل تک کے لیے مؤخر کرو، ملتوی کرو، تاکہ آج کی رات ہم اللہ پاک کی عبادت کر سکیں۔ اور اللہ پاک جل جلالہ خوب جانتا ہے کہ مجھے، یعنی امام حسین خود فرما رہے ہیں، مجھے نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کثرت سے دعائیں مانگنا اور کثرت سے استغفار کرنا یہ بہت پسند ہے، سبحان اللہ۔ 4 خوبصورت عبادتیں، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، کثرت سے عبادت و ریاضت کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ 2 عبادتیں، خوب دعائیں کرنا اور رب سے استغفار کرنا۔ یہ چاروں ایسی خوبصورت چیزیں ہیں کہ استغفار کو دیکھیں تو روایتوں میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، استغفار کرنا اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے، دعا کرنا۔ تو حکم آیا کہ جو دعا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا دعانی، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کثرت تلاوت، سبحان اللہ۔ من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ نہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، گویا ان 3 حروف کو پڑھنے والا بھی 30 نیکیاں پا لیتا ہے۔ اور نماز کیا ہے، سبحان اللہ، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اور فرمایا نماز یہ وہ عبادت ہے جو بہت سارے فرشتوں کی من جملہ عبادتوں میں سے پوری ایک خلاصہ ہے۔ کئی فرشتے ایسے ہیں کہ جو قیام میں ہیں، قیامت تک قیام میں، کئی جو قعود میں ہیں وہ قیامت تک قعود میں رہیں گے، یوں ہی عبادت کریں گے، جو سجدوں میں ہیں وہ سجدوں میں رہیں گے، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں رہیں گے۔ لیکن سبحان اللہ، تمہیں اے امت مسلمہ کتنی خوبصورت عبادت دی گئی جو تمام فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ تمہیں قیام بھی ملا، تمہیں رکوع بھی ملا، تمہیں سجدے بھی ملے، اور قعدے میں بیٹھ کر رب العالمین جل جلالہ کی حمد بیان کرنا بھی نصیب ہوا، سبحان اللہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور خوبصورت خصلتوں کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کی سیرت پہ بات کریں تو آپ کا لباس بڑا سادہ اور سنتوں پر ہوتا تھا مشتمل۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درزی، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے سلایا کرتے تھے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ لباس کی لمبائی پیروں تک رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا ٹخنوں کے نیچے تک رکھ دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے وہ آگ میں ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کی طرف اشارہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے سے منع فرمایا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کتنا اہتمام فرما رہے تھے۔ اسی طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سبحان اللہ، پیارے آقا کے نواسے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے خاص حصہ ملا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غریبوں سے بڑی محبت کرتے تھے، امام علی مقام شہزادہ رسول ہونے کے باوجود، اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود غریبوں سے بڑی محبت کرتے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت پیارا وصف یہ تھا کہ آپ غریبوں سے، مسکینوں سے، یتیموں سے بہت محبت کرتے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اہل بلا ہیں، یعنی دنیا میں ہمارے لیے بہت آزمائشیں ہیں، ہم نے دنیاوی عیش و عشرت کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی ساری تمنائیں مٹا دی ہیں، اور اپنی زندگی دوسروں کی تمناؤں، دوسروں کی خواہشات کو پوری کرنے میں وقف کر دی ہے، لگا دی ہے۔ یعنی غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا، ان کی تمنا، ان کی خواہش پوری کرنا، اپنی ساری تمنائیں چھوڑ دینا،
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ غریبوں سے، مسکینوں سے بڑی محبت۔ ایک مرتبہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا کہ ہم نے گھر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہترین کھانا اور خوشبو تیار کر رکھا ہے، تو آپ جسے اپنے لائق دیکھیں انہیں اپنے ساتھ لے آئیں گھر میں۔ یہ بھی ساتھ موجود تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام سنتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں جو غریب مسکین جمع تھے ان سبھی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ لیا اور گھر آ گئے۔ زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ میں تمہیں اپنے حق کی قسم دیتا ہوں، تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھنا بلکہ سب کا سب دے دینا۔ زوجہ محترمہ نے ایسا ہی کیا اور سب کا سب کھانا اور خوشبو پہنچا دی، حاضر کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا خوبصورت بہترین کھانا بنا، ساتھ کھلانے بھی لے گئے تو کیسوں کو جو غریب تھے، جو مسکین تھے۔ یہ آپ کی غریب مسکینوں سے محبت تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ بہت خوبصورت پہلو تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام ایسوں کو بڑا نوازتے تھے۔ اسی طرح غریبوں کی دلجوئی کرنا یہ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ غریبوں کی دلجوئی کی خاطر، ان کا دل خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمانا، اس کا حکم بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور اسی طرح اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بشارتیں بھی عطا فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا جو کسی کی سختی کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سختیوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرائض کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرے، اسے خوش کرے، اسے سرور پہنچائے، اسے سکون پہنچائے۔ تو یہ غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ شریعت مطہرہ کا مطلوب ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ کا پیارا بنانے والا عمل، رب کا قرب عطا فرمانے والا عمل یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے، لوگوں کی خیر خواہی کی جائے، انہیں کھانا کھلایا جائے اور انہیں اپنائیت دی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت وصف یہ تھا کہ آپ عفو درگزر کو اختیار فرماتے تھے، بڑا معاف فرمانے والے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک واقعہ ملتا ہے، آپ کی عادت مبارکہ میں یہ شامل تھا کہ آپ کو تکلیف جو پہنچاتا تھا آپ اسے معاف کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسام نامی ایک شخص تھا جو مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے ابو جان یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، یہ کہنا شروع کیا تو اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کچھ بھی نہ کہا، کوئی جواب نہ دیا، اور اس کے بعد جب جوابی کارروائی آپ نے نہ کی بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور اس کے بعد یہ آیت مبارکہ تلاوت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو، بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت انداز ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو آپ کے سامنے آپ کے بابا جان کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب ایسی کوئی صورت ہو تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، قابو نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، میرے والد کو، میرے بابا کو کوئی برا کہے۔ قربان جائیں ان عظیم شخصیات پر، ان عظیم نبی پاک علیہ السلام کے نواسوں پر کہ برا لگ رہا ہوگا، برداشت نہیں ہوتا کسی سے بھی والد کو برا کہا جائے اس کے سامنے، لیکن قربان جائیں وہ نبی پاک علیہ السلام کو جو حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے، خذ العفو، اے محبوب معافی اختیار کریں، وہ نانا جان کے نواسے وہی یاد کر رہے ہیں، اسی آیت کو پڑھ رہے ہیں، اپنے ذہن میں وہی چیز لا رہے ہیں، معافی اختیار کرے۔ آپ کی شان و شوکت یہ، آپ کے پاس ایک تعداد ہوتی تھی رفقا کی، محبین کی، چاہتے تو اسے جو کچھ کروا سکتے کروا دیتے، لیکن سبحان اللہ عادت مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کا وہ خوبصورت وصف کہ آپ نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں عطا فرمائی، آپ نے ان کے حق میں بھی دعائیں کی، جو آپ کو اذیتیں دیتے آپ نے انہیں بھی معاف کیا، سبھی کی خاطر بھلائی چاہی، کسی سے اپنی خاطر کبھی بدلہ نہ لیا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ بھی سیکھنے کو ملا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بہت خوبصورت، سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ جو کچھ چیزیں سیکھیں، عبادتوں کا ذوق و شوق ہے، لباس بالکل سادہ ہے، معافی اختیار کیا کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں سے محبت کرتے ہیں، ان چیزوں کو اپنانا ہے۔
اور اس نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوبصورت خصلتیں، یہ سیرت کے خوبصورت پہلو اپنی زندگی میں شامل کرنے ہیں، زندگی کو خوبصورت خوشگوار بنانا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کا آئینہ دار بنانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت سے حصہ عطا فرمائے۔ ان کی طرح اللہ پاک جل جلالہ ہمیں بھی اچھے اخلاق اپنانے اور ان سے محبت کر کے آخرت میں ان کے ساتھ جنت میں داخلے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔